مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ 3 رمضان المبارک یہ وہ تاریخ ہے جس کی نسبت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال سے ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں جب سیدہ کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو امام احمد رضا فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ سیدہ کائنات جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے القاب خود ان کا تعارف کرواتے ہیں، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، جان احمد کی راحت۔ قرآن حکیم میں سورہ کوثر جب نازل ہوا تو سورہ کوثر کے نزول کا پس منظر یہ تھا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ کے تو بیٹے نہیں ہیں، نبی اکرم کی تو نسل نہیں چلے گی، نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے۔ خدا بند ذوالجلال نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور سورہ کوثر کے ذریعے جہاں خیر کثیر کی بشارت دی، وہاں یہ خوشخبری بھی اس میں شامل ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، ہم آپ کی نسل آپ کی شہزادی سے چلا دیں گے، آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل جاری و ساری ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا کہ ہر شخص کے نسب کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن فاطمہ کی اولادوں کا نسب میں ہوں، یعنی سیدہ زہرا کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اولاد رسول ہیں۔ اور پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ وہ ذات کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی امہات المومنین کی شان میں، اس میں آیت تطہیر میں جہاں امہات المومنین شامل ہیں وہاں آل رسول بھی شامل ہیں، جن کو چادر میں آقا دو جہاں نے لیا۔ آیت تطہیر میں جو شخصیات ہیں ان میں ایک سیدہ زہرا ہے۔ سورہ کوثر میں جس نسل کثیر کی بشارت دی گئی ہے اس کا مدار ذات زہرا پر ہے۔ سورہ دہر میں جن منتی روزوں کا تذکرہ ہے ان آیات میں بھی سیدہ زہرا ہیں۔ مباہلے کی آیت جس میں مباہلے کا تذکرہ ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہاں بھی سیدہ زہرا ہیں۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی پوری شخصیت کمال کمال کمال۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ زہرا تشریف لاتی تو آقا دو جہاں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
دونوں شخصیات سے یہ روایات ہیں کہ حضور اپنے سفر کا آغاز سیدہ زہرا کے گھر سے کرتے، یعنی سفر پہ جب روانہ ہوتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے وہ زہرا ہوتی، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے آخر میں جس سے ملاقات کرتے وہ بھی سیدہ زہرا ہوتی، یعنی فاطمہ زہرا کے گھر سے سفر کا آغاز کرتے، وہیں پر سفر کی تکمیل ہوتی، اور سیدہ زہرا سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ عالم کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو فاطمہ کو خوش کرتی ہے اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو فاطمہ کو ایذا دیتی ہے اس سے مجھے بھی اذیت ہوتی ہے۔ فاطمہ کی خوشی میں مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی شامل ہے۔ فاطمہ اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی پاکیزہ ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے کہ ایک موقع پہ مولا علی نے اس واقعے کو روایت کیا کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، آقا دو جہاں نے پوچھا کہ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا اور میں نے فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کوئی غیر مرد نامحرم اسے نہ دیکھے۔ وہ کہتے ہیں مولا علی کہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کے حضور سے یہ عرض کی کہ حضور ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ مولا علی یہ جواب پوچھ کر آئے تھے فاطمہ زہرا سے، جب دربار رسالت میں آئے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں فاطمہ زہرا سے پوچھ کے آیا ہوں، براہ راست فرمایا کہ کوئی نامحرم عورت کو نہ دیکھے، اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ تو آقا دو جہاں نے جواب میں فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری جان کا ٹکڑا ہے۔ آقا دو جہاں جانتے تھے علی کہاں سے پوچھ کے آ رہے ہیں۔ اب وہ علم زہرا کیا ہوگا، علم زہرا، فہم زہرا کس مقام پر ہوگی کہ جہاں باب مدینہ علم ان سے سوال کرے۔ دنیا مولا علی سے پوچھتی ہے اور مولا علی جس ذات سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ ذات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ رسول اکرم کی جان کا ٹکڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ خواتین جب سیرت زہرا کی پیروی کرتی ہیں وہ پیروی تو سیرت زہرا کی ہے لیکن در حقیقت وہ رسول اکرم کی پیروی ہے، اس لیے کہ سیرت زہرا سیرت نبوی کا ایک باب ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کافی دن ہو گئے تھے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، تو ایک دن میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ حذیفہ کتنے دن ہو گئے تم رسول اللہ کے پاس نہیں گئے؟ تو میں نے عرض کی کہ کافی دن ہو گئے۔ تو والدہ ناراض ہوئیں، جب والدہ ناراض ہوئیں تو والدہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہوں، میں ابھی رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ ماں خوش ہو گئی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی مسجد میں حاضر ہوا، حضور نے نماز مغرب پڑھائی اور اس کے بعد پھر حضور عبادات میں مصروف ہو گئے، میں انتظار کرتا رہا، پھر حضور نے نماز عشاء ادا کی اور اس کے بعد جب حضور نماز عشاء کے بعد جانے لگے تو میں حضور کے پیچھے ہو لیا۔ حضور آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے پیچھے میں تھا، میرے قدموں کی آہٹ حضور نے سنی۔ حضور نے چلتے چلتے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کہ حذیفہ۔ تو حضور نے کہا کہ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ وہ آئے اس لیے تھے کہ اپنی ماں کے لیے دعا کروائیں، یہ دربار رسالت ہے۔ کون ہے؟ میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے حذیفہ، ایک فرشتہ آج میرے پاس آیا، اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، پہلی مرتبہ وہ فرشتہ زمین پر آیا اور ایک پیغام اللہ کی بارگاہ سے لے کر آیا، اور وہ پیغام یہ لے کر آیا کہ فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔
فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور آقا دو جہان ہے۔ اس بات کو کئی مرتبہ دہرایا، تبھی تو اس حدیث شریف کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کیا ہے، اس لیے حدیث شریف کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر وہ حدیث مبارک کہ جہاں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو، میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہو، اور ایمان والی تمام عورتوں کی تو سردار ہو، کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ کیا شان اس ذات کی کہ جس کے لیے آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا سب کھڑے ہوں گے، اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب فاطمہ کی سواری آتی ہے، اور فاطمہ زہرا کی سواری حوروں کے جھرمٹ میں آئے گی، اور سبک رفتاری سے، تیزی سے وہ سواری گزر جائے گی۔ یہ اکرام ہے سیدہ زہرا کا، یہ اکرام ہے سیدہ زہرا کا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا علم میں، اخلاق میں، کردار میں، اپنے معمولات میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی وارثہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عادات و اطوار میں اور شکل و شباہت میں فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ سے مشابہ نہیں پایا۔ سب سے بڑھ کر جو رسول اکرم سے مشابہ تھیں وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا بڑی ذات، بڑی بارگاہ، یہ تو ایک ابتدائی اور بنیادی بات تھی 3 رمضان المبارک کے تعلق سے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم رمضان المبارک میں 10 رمضان المبارک یوم خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس میں بھی ذکر زہرا کریں گے۔ 15 رمضان المبارک یوم ولادت امام حسن ہے، اس میں بھی ذکر زہرا کریں گے۔ 21 رمضان المبارک یوم علی ہے، اس میں بھی ذکر زہرا کریں گے، اور 18 رمضان المبارک یوم عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں بھی ہم سیدہ کائنات کے حوالے سے کلام کریں گے۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔